اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے شوگر اور بی پی کا علاج۔ اگر انسان اسلامی طریقے پر عمل کرے غذا کے سلسلے میں تو ہائی بی پی سے محفوظ رہ سکتا ہے اور ہائی شوگر سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ دونوں چیزیں نارمل رہیں گی اگر انسان طب معصومین پر عمل کرے، اور وہ یہ ہے کہ انسان شکم کے کھانے کے وقت 3 حصے قرار دے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ غذا کے لیے۔ جب اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ صحت مند تندرست رہے گا، شوگر بھی نارمل رہے گی اور بی پی بھی نارمل رہے گا۔ لیکن جن لوگوں کو ہو چکی ہے اس کا علاج جاری رکھیں اور اس طریقے کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بار میں زیادہ کھانا نہ کھائیں، جب بھوک لگے تب کھائیں اور ہمیشہ بھوک سے کم کھانا کھائیں۔ اگر 3 حصے پیٹ کے قرار دے گا تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک نسخہ اور سامنے آیا ہے، کسی کو ہائی بی پی کی شکایت ہے تو وہ پودینے کی چٹنی بنا کر 3-4 چمچ استعمال کرے۔ پودینے کو پیس لینے کے بعد 3-4 چمچ استعمال کر لے، انشاءاللہ جلدی بی پی نارمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بی پی نارمل کرنے کا بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی درمیانی انگلی میں اور یہ سب سے چھوٹی انگلی میں انسان وہ چٹکی یا کلپ یا چمٹی جو کپڑے سکھانے میں استعمال کی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، بیچ والی انگلی میں اور سب سے چھوٹی والی انگلی میں، دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں، یعنی 4 چمٹیاں لگائے انسان، اور جب غیر آرام ملنے لگے اور یا اس سے الجھن ہونے لگے چمٹی سے تو اس کو ہٹا دیں، پھر انشاءاللہ ناپ کے دیکھیں گے تو بی پی نارمل نکلے گا۔ اس سے بھی بی پی نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی انسان عمل کر سکتا ہے، اس کو بھی آزما سکتا ہے، اور پھر بھی شکایت باقی رکھی تو ڈاکٹر کی طرف ہر حال میں رجوع کر لینا بہتر ہے۔ خداوند عالم اور انسان کو ہر قسم کی بیماری سے بحق معصومین علیہ السلام محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔